بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کے اندر جو بھی چیز پیدا کی گئی ہے وہ بغیر مقصد کے نہیں ہے۔ ہر چیز کا ایک خاص مقصد بنا کر اللہ رب العزت نے اس کو دنیا میں بھیجا ہے۔ اسی طرح انسان جس کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے، اس کا بھی مقصد بہت اونچا ہے۔ جب انسان اپنے اس مقصد سے ہٹتا ہے، اپنے اس مقصد کو فراموش کر دیتا ہے، پھر انسان تو کیا جانور کہلانے کے بھی لائق نہیں رہتا۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ رب العزت نے اپنی کلام کے اندر اس بات کی وضاحت فرمائی۔ وہ لوگ جو اپنے مقصد کو بھول چکے ہیں، ان کا دنیا کے اندر آنے کا اصل جو مقصد تھا اس کو انہوں نے فراموش کر دیا۔ اولئک کالانعام، وہ چوپاؤں کی مانند ہیں، جانوروں کی مانند ہیں۔ بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے۔ یعنی جانور جو ہے وہ بے عقل ہونے کے باوجود بھی اپنے مقصد کو نہیں بھولتا۔ اس کا جو مقصد دنیا کے اندر آنے کا تھا وہ اپنے مقصد کو پورا کر رہا ہے۔ انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اس کو اللہ رب العزت نے عقل و فہم سے نوازا ہے، بے شمار انعامات دیے، اور اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے پتہ نہیں یہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گیا، لیکن اس نے اپنے خالق کی پہچان نہیں کی، اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا۔ اس کا دنیا کے اندر آنے کا جو مقصد تھا وہ اگر اس نے بھلا دیے، فرمایا کہ اس سے بہتر وہ جانور ہیں جو اپنے مقصد کو پورا کر رہے ہیں۔ انسان کا دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے؟ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحم وذلک الفوز المبین۔ انسان کی سب سے کامیابی یہ ہے کہ انسان کو جہنم سے بچا کر جنت کا داخلہ ملے۔ فقد رحم، بس تحقیق یہ شخص اللہ رب العزت کی رحمت کا مستحق، اس کو اللہ رب العزت کی رحمت ملے گی۔ فرمایا اللہ رب العزت نے فمن زحزح عن النار، کامیابی کا ایک پیمانہ دیا دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر۔ فمن زحزح عن النار، جس شخص کو جہنم سے بچا لیا گیا، وادخل الجنۃ فقد فاز، اور اس کو پھر جنت میں داخل کر دیا گیا، اس کو جنت کا وارث بنا دی گیا، فقد فاز، فرمایا حقیقت کے اندر یہ کامیاب انسان۔ دنیا کے اندر آنا، صبح سے لے کر شام تک اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالنا، ان کے لیے تگ و دو کرنا، محنت کرنا، یہ میرا مقصد نہیں، میری ضرورت ہے۔ میرا مقصد نہیں، یہ میری ضرورت ہے۔ اگر جب انسان اس ضرورت کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کو اس دنیا کا کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ تمہارے لیے جو کچھ بھی ہے اسی دنیا کے اندر ہے۔ اور پھر ایک سٹیج ایسی بھی آتی ہے، بعض اوقات جب یہ اس دنیا کو کماتے ہوئے اپنے خالق کو بھولتے ہوئے حد سے گزر جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت اس کے اوپر اپنی پکڑ بھی کرتے ہیں۔ اس کی وضاحت اللہ رب العزت نے اپنی کلام کے اندر بیان کی کہ قارون اپنے گھر سے نکلا ہے، مال و متاع ہے، جائیداد ہے، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، سب کچھ ہے۔ فخرج علی قومہ فی زینتی، اپنی زینت کے ساتھ نکلا ہے۔ اس قدر زینت، اس قدر مال، اس قدر جاہ و جلال، اور اس قدر اس کی بادشاہت تھی کہ لوگ خواہش کرتے تھے۔ قال، فرمایا کہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ہائے افسوس
ہائے کاش ہمارے لیے بھی ایسا مال ہوتا جیسا اللہ رب العزت نے قارون کو دی. اور جب اس سے صدقے کا مطالبہ کیا، جب اس سے خیرات کا مطالبہ کیا گیا تو جو تمہیں اللہ رب العزت نے دی ہے تم اس میں سے اللہ کے راستے میں دو. اس نے کیا کہا؟ کہتے قال انما اوتیتہ علی علم عندی، میں نے تو اپنے علم سے کمایا، مجھے تو کسی نے کچھ نہیں دیا، میں نے تو اپنے فن کے ساتھ کمایا، میں نے تو اپنے علم کے ساتھ کمایا. پھر اللہ رب العزت کی طرف سے جب عذاب آیا اس بندے کے اوپر جس نے اپنا مال ہی سب کچھ بنا لیا، اپنا مقصد یہ بنا لیا، فرمایا فخسفنا به وبداره الارض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. اللہ رب العزت نے پھر فرمایا کہ جب یہ اس عقل کے ساتھ، اس فخر کے ساتھ، اس غرور کے ساتھ، اس تکبر کے ساتھ جب انسان نکلا، یہ بندے کو بندہ نہیں سمجھتا تھا، یہ انسان کو انسان نہیں سمجھتا تھا، فخر، غرور اور تکبر کے ساتھ جب اپنی گھر سے نکلا اتراتے ہوئے، فرمایا فخسفنا به الارض، ہم نے اس کو اس کے خزانوں سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا. اور نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت تک یہ زمین کے اندر دھنستا چلا جائے گا. زمین کے اوپر رہتے ہوئے اگر تمہیں اللہ نے رب العزت نے کچھ دے دی ہے، اپنے مقصد کو نہ بھولیں. میرا مقصد صبح سے لے کر شام تک دکانداری کرنا نہیں، یہ میری ضرورت ہے، کریں. میرا مقصد اللہ رب العزت کی رضا ہے. دنیا کے اندر آنے کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ صبح سے لے کر شام تک 24 گھنٹے مسجد کے اندر ہی بیٹھے رہیں. نہیں، آپ اللہ کے حقوق ادا کریں، اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کریں. تجارت کا طریقہ وہ جو اللہ رب العزت نے بتایا، اللہ رب العزت راضی ہو جائیں گے. خوشیوں غمیوں کا وہ طریقہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، اس کو آپ اپنائیں، اللہ رب العزت راضی ہو جائیں گے. زندگی گزارنے کا وہ طریقہ، آپ بازار کے اندر ہیں، آپ گھر کے اندر ہیں، آپ جہاں مرضی ہیں، آپ حاکم ہیں، آپ محکوم ہیں، آپ تاجر ہیں، آپ ملازم ہیں، آپ جو مرضی ہیں، وہ طریقہ جو اللہ رب العزت نے آسمانوں سے اتارا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے. اللہ رب العزت کا مقصود یہ ہے کہ تم اسی طریقے کے مطابق زندگی گزارو. یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے، اور اس کے بدلے میں اللہ رب العزت ایک جنت کا حصول رکھے. نیت تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. مومن جب اللہ رب العزت کو پکارتا ہے، جب اس کی عبادت کرتا ہے، جب رات کی تاریکیوں کے اندر اللہ کی عبادت کرتا ہے، سجدے، رکوع اور قیام کرتا ہے، اس لیے کرتا ہے خوفا وطمعا، اللہ کے خوف کی وجہ سے، جہنم کے خوف کی وجہ سے، اور جنت کا لالچ لے کر کہ مجھے جس گھر سے نکالا گیا تھا مجھے اسی گھر کے اندر دوبارہ جانا. آدم علیہ السلام کو نکالا، کیا نصیحت کیا کی؟ قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، تم یہاں سے اتر جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. میری طرف سے تمہارے پاس وحی آئے گی کہ تم نے اس طریقے کے مطابق دنیا کے اندر قیدی بن کر، ہم یہاں قیدی کی حیثیت سے آئے، ہم یہاں سزا کاٹنے کے لیے آئے، اور قیدی اپنی مرضی نہیں کرتا. دنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، وہ جنت الکافر، کافر کے لیے جنت. اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس کا سارا کچھ دنیا ہی ہے، اس کو آگے کچھ نہیں امید. مومن کا سب کچھ کیا ہے؟ آخرت. دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی آخرت مقصود جس بندے کی بن جاتی ہے، اللہ رب العزت اس کی دنیا بھی بہتر کر دیتا ہے. یہ اللہ رب العزت کے وعدے ہیں، اللہ رب العزت کے وعدے ہیں جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے اصلی مقصد کو نہیں بھولتا. جنت کا حصول، جس جنت سے مجھے اور آپ کو ہمارے آباء و اجداد کو نکالا گیا، اسی کی طرف تگ و دو کرنے کے لیے، اسی کی طرف محنت کرنے کے لیے، یہ میرا مقصد تھا. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ.
فرمایا جلدی کرو اللہ کی مغفرت کی طرف، اللہ رب العزت کی رحمت کی طرف، اور اس جنت کی طلب کے اندر جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے، وہ جنت جو ہمارا اصلی گھر ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حدیث قدسی کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں اعدت لعبادی الصالحین، ہم نے جو نیک لوگوں کے لیے جنت تیار کی، جو ہم نے اپنے مقرب لوگوں کے لیے، جنہوں نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے مقصد کو نہیں بھولا ہے، اپنے مقصد کو سامنے رکھتے ہوئے زندگی گزاری ہے، پھر ہم نے ان کے لیے کیا تیار کیا؟ ہم نے جو ان کے لیے تیار کیا ہے نا، ما لا عین رأت، آج تک کسی آنکھ نے وہ نعمت دیکھی نہیں، ایسی نعمتیں اللہ رب العزت نے ان کے لیے رکھی ہیں جو اپنے مقصد کو فراموش نہیں کرتے۔ ولا اذن سمعت، کسی کان نے آج تک ان نعمتوں کا حقیقی طور پر تذکرہ سنا ہی نہیں۔ حدیث کے اندر تذکرے موجود ہیں، لیکن وہ تصور جو حقیقت کے اندر ہے وہ نہیں کسی نے سنا۔ ولا خطر علی قلب بشر، انسان کے قلب کے اوپر وہ خیال آ ہی نہیں سکتا جو اللہ رب العزت نے جنت کے اندر نعمتیں بنائی۔ کن کے لیے؟ کن کے لیے؟ جو دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے مقصد کو نہیں بھلاتے، اپنے مقصد کا خیال رکھتے ہیں۔ فرمایا ان فی الجنت غرفا، جنت کے اندر اللہ رب العزت نے جو انسانوں کے لیے مکان بنائے ہیں، جو محلات بنائے ہیں، جو خیمے بنائے ہیں، ظاہرها من باطنها، ان کا ظاہر اندر سے نظر آتا ہے، وباطنها من ظاہرها، اور ان کا باطن جو ہے وہ ظاہر باہر سے نظر آتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی، ایسی نعمتیں، ایسے محلات، ایسے جنت کے بنگلے، ایسے جنت کی کوٹھیاں کن لوگوں کے لیے تیار ہیں؟ اعد اللہ تعالی لمن اطعم الطعام، ان کے لیے جن کے اندر یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ بھوکے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مال کے اوپر سانپ بن کر نہیں بیٹھتے، بھوکے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ وَأَلَانَ الْكَلَامِ، اور نرم گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں۔ وَتَابَعَ الصِّيَامِ، کثرت کے ساتھ روزے رکھنے والے ہوتے ہیں۔ رمضان آیا نا، مجھے جگانے کے لیے آیا، کثرت کے ساتھ روزے رکھنے والے۔ وَصَلَّى بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، جب رات کی تاریکیوں کے اندر لوگ خراٹے بھر رہے ہیں، لوگ سو رہے ہیں، اس وقت اللہ کے حضور اٹھ کر اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے، تہجد کی نماز ادا کرتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جن لوگوں کے اندر یہ تین صفات ہوگی، اللہ رب العزت نے ان کے لیے ایسی جنت تیار کی، ایسی جنت جو اپنے مقصد کو فراموش نہیں کرتے، اپنے مقصد کو نہیں بھلاتے۔ ان فی الجنت شجرا یسیر الراکب الجواد المزمر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنتی درخت جو ہے نا، جنت کا درخت اتنا بڑا ہے، ایک درخت، ایک تیز دوڑنے والا گھوڑا دوڑے کتنے دن؟ ایک دن، 2 دن، 4 دن نہیں، 100 عام، 100 سال تک دوڑتا رہے، ما یقطعہما، اس کے سائے کو ختم نہیں کر سکتا۔ گلائی میں نہیں دوڑا، وہ ایک طرف ہی دوڑتا جا رہا ہے، 100 سال تک ایک طرف گھوڑا وہ دوڑتا چلا جائے، اس درخت کے سایہ ختم نہیں ہوتا۔ فرمایا اس درخت کا تنا جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے سونے کا بنایا۔ یہ تو چند نظارے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں اس بندے کے لیے جو اپنے مقصد کو نہیں بھلاتا، جو اپنے مقصد کو سامنے رکھتا ہے۔ احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، گھنٹوں درکار ہیں، گھنٹوں ان جنتوں کا تذکرہ کرنے کے لیے، ان جنتوں کا تذکرہ سننے کے لیے جو اللہ رب العزت نے مومن کے لیے تیار کیا۔ جمعے والے دن فجر کی دوسری رکعت کے اندر سورۃ الدہر تلاوت کی جاتی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے جنت کے ایسے نقشے کھینچے ہیں کہ کمال کر کے رکھ دے۔ کبھی آپ
سورۃ الدہر کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، آپ دیکھیے اللہ رب العزت نے کیسے انعامات تیار کیے۔ لیکن دوسری طرف میرے بھائیوں، جو اپنے مقصد کو بھلا دیتا ہے، اپنے مقصد کو اپنے سامنے نہیں رکھتا، وہ صرف یہی سمجھتا ہے جو میں نے کما لیا دنیا کے اندر، مال پیسہ جائیداد کوٹھیاں بنگلے جو بھی بنا لیا، یہی میرا ہے۔ دینار کا بندہ بن کے رہ جاتا ہے، تائس عبد الدرہم تائس عبد الدینار، دینار کا بندہ برباد ہو گیا، درہم کا بندہ برباد ہو گیا۔ اس نے اپنا مقصد یہ بنا لیا، اس نے اپنا مقصد یہ بنا لیا۔ اس کے لیے اللہ رب العزت نے پھر اس سے بھی سخت جیل تیار کی ہے، جو اپنے اصلی گھر جنت میں جانے کے لیے دنیا کی قید برداشت نہیں نہ کرتا، اس کے لیے اور بھی کٹھن جیل اللہ رب العزت نے بنائی۔ میں نے اور آپ نے سب نے مرنے، اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی بھروسہ نہیں۔ وہ نوجوان جو کاروبار کے لیے روزے چھوڑ رہا ہے، کاروبار کے لیے روزے چھوڑ رہے ہیں، مجھے گارنٹی دے، میں نے ایک نوجوان کی زبان سے سنا ہے، کہتا قاری صاحب عید بار بار نہیں آتی، مجھے بتاؤ رمضان کتنی بار آتا ہے؟ جس کی زندگی میں عید آخری آئی نا، اس کی زندگی میں رمضان بھی آخری آئے۔ میری سوچ کا جو دھارا ہے وہ بدل گیا، دھارا بدل گیا سوچ کا۔ مجھے عید کمانے کے لیے نہیں بھیجا گیا، مجھے تو رمضان کمانے کے لیے بھیجا گیا، رمضان کمانے کے لیے مجھے بھیجا گیا۔ جس نے رمضان نہیں کمایا اس کی عید کیسی ہے؟ رمضان کمانے کے لیے مجھے اور آپ کو بھیجا گیا۔ نوجوانوں، کیا روڈ ایکسیڈنٹ کے اندر نوجوانوں کو مرتے ہوئے نہیں دیکھتے؟ کیا نوجوانوں کو اپنے کندھوں کے اوپر نہیں اٹھاتے؟ جاؤ قبرستان کے اندر جا کر پوچھو ان لوگوں سے جو تمہاری مسجدوں کے نمازی تھے، جو تمہارے ساتھ رہا کرتے تھے، جو تمہارے ساتھ نمازیں ادا کیا کرتے تھے، کہاں گئے میاں محمد اقبال مرحوم؟ کہاں گئے حاجی جاوید مرحوم؟ کہاں گئے حاجی روشن دین مرحوم؟ جا کے ان سے پوچھئے ان کی زندگیوں کے اندر دوبارہ کتنی بار رمضان آیا، ان سے جا کر سوال کیجئے۔ قبرستان کے اندر قبروں میں پڑے ہوئے لوگوں سے جا کر پوچھئے ان کی زندگیوں میں رمضان کتنی بار آیا، سوال کیجئے ان سے۔ کہیں ایسا نہ ہو میں ایک درد لے کر کھڑا ہوا ہوں، یہ ممبر میرے پاس امانت ہے، یہ ممبر میرے پاس امانت ہے، مجھ سے سوال کیا جائے گا قیامت والے دن۔ میں ایک درد لے کر آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، اس رمضان کو ضائع نہ کرنا، وگرنہ ایسا نہ ہو کہ تم رمضان عید کی تیاری کرتے ہوئے گزار دو، عید کماتے ہوئے گزار دو، اور پھر اگلا رمضان آنے سے پہلے قبر کے اندر اگر سانپوں سے پالا پڑ گیا تو پھر بتاؤ کیا کرو؟ عید کماتے کماتے اگر اگلے رمضان سے پہلے قبر کے بچھوؤں سے پالا پڑ گیا تو پھر بتاؤ کیا کرو گے؟ کہاں جاؤ گے؟ یہ دنیا کی گرمی، نبی علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا جہنم سے اللہ رب العزت سے التجا کیا۔ آپ ذرا تصور تو کریں، جہنم نے اللہ رب العزت سے التجا کی ہے کہ یا اللہ میرا ایک حصہ دوسرے حصے کو کھا رہا ہے، مجھے سانس لینے کی اجازت دی جائے، سانس لینے کی اجازت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العزت نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، 2 سانس لینے کی اجازت دی، ایک ٹھنڈا سانس، ایک گرم سانس۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا سردی کا آنا، گرمی کا آنا من فیہ جہنم، جہنم کے سانس کی وجہ سے ہے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ایئر کنڈیشنر کمروں کے اندر بیٹھنے والوں، کولروں کے سامنے بیٹھنے والوں، چند منٹ پنکھے کے بغیر نہ گزارنے والوں، جس جہنم کی سانس کو میں اور آپ برداشت نہیں کر سکتے، اس جہنم کی گرمی کو کیسے برداشت کرو گے؟ اب سے اپنے آپ سے سوال کرو نا، اپنے آپ سے پوچھو کہ میں اور آپ کہاں کھڑے ہیں؟ مجرم کے لیے اللہ رب العزت نے جو کچھ تیار کیا ہے، جو اپنے مقصد کو بھلا بیٹھتا ہے،
اس کے لیے اللہ رب العزت نے جو تیار کیا ہے، اس جہنم کی شدت، اس کا قہر، اس کی گرمی، اس کے عذاب، اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو جب قیامت والے دن اللہ رب العزت کے دربار کے اندر لایا جائے گا اونٹ کی شکل کے اندر، فرمایا یؤتی بالنار یوم القیامہ، قیامت کو اللہ رب العزت کے دربار میں لایا جائے گا جہنم کو، لہا 70,000 زمام، اس کو 70,000 زنجیریں پہنائی گئی، 70,000 زنجیریں، اور پھر بھی مع کل زمام 70,000 ملک، ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے نے پکڑا ہوا، ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے نے پکڑا ہوا ہے۔ گھر میں جا کر اس کو ذرا ضرب تقسیم کر کے دیکھنا کتنی تعداد ہے جہنم کو کھینچنے والی، یا جرونہا، وہ اس کو کھینچتے ہوئے اللہ کے دربار میں لائیں گے، اور حالت کیا ہے، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ غصے سے پھٹ جائے، اذا القوا فیہا سمعوا لہا، اس کی حالت یہ ہے، کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتہا، جب اس میں کسی جہنمی گروہ کو داخل کیا جائے گا نا، پھر ان سے سوال کیا جائے گا، فرشتے پوچھیں گے، فرشتے ان سے پوچھیں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تمہیں جہنم سے ڈرانے والا کوئی نہیں آیا تھا؟ الم یأتکم نذیر، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، وہاں پر جہنمی کہے گا ہاں ہاں خطبے بھی ہوتے تھے، جمعے بھی ہوتے تھے، ان میں جہنم کا تذکرہ بھی ہوتا تھا، میرے سامنے دروس بھی ہوتے تھے، میں نے کبھی کوئی درس مس نہیں کیا تھا، میں نے کبھی کوئی جمعہ مس نہیں کیا تھا، کبھی کوئی خطبہ مس نہیں کیا تھا۔ قالوا بلا قد جاءنا نذیر، ہمارے پاس ڈرانے والے تو آئے تھے۔ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء، ہم ہی جھٹلانے والے تھے، ہم ہی جھٹلانے والے تھے کہ مولویوں کا تو کام ہے ڈراتے رہنا، ہم ہی جھٹلانے والے تھے۔ اس وقت حالت کیا ہوگی؟ اس وقت کی حالت اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، یوم تقلب وجوہہم فی النار، جہنمی جس نے اپنے مقصد کو بلا دیا، اپنے مقصد کو سامنے نہیں رکھا، اپنا چہرہ الٹے پلٹے گا جہنم کے اندر، آگ کے اندر، اور کیا کہے گا، یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہائے افسوس میرے لیے، کاش میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر زندگی گزار لے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر اپنی زندگی کو ڈھانتا، لیکن اس وقت کی خواہش کرنا، اس وقت کا چیخنا چلانا کسی کام کا نہیں ہے، کسی کام کا نہیں ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن ان کے سامنے ٹھنڈا پانی پیش کیا گیا، ٹھنڈا پانی، اب پانی کو اپنے سامنے رکھا اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا، عبداللہ کیوں روتے ہو؟ کیوں روتے ہو عبداللہ، رونے کی وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے مجھے اللہ رب العزت کی کلام کا، اللہ رب العزت کے قرآن کا وہ منظر سامنے آ رہا ہے، جب جہنم کے اندر جہنمی جنتیوں سے کہیں گے نا ان افیضوا علینا من الماء، ہمارے اوپر کچھ پانی بہا دو، ہمارے اوپر کچھ پانی بہا دو تاکہ عذاب ہلکا ہو جائے، پھر اس وقت پانی نہیں بہایا جائے۔ آج مجھے ٹھنڈا پانی میسر ہے، وہاں جہنمیوں کو پانی نہیں ملے گا، کیا ملے گا؟ کیا ملے گا پینے کے لیے؟ غفلت میں زندگی گزارنے والے میرے نوجوان بھائیوں، غفلت میں زندگی گزارنے والے میرے بزرگوں، اللہ رب العزت نے کیسی جیل تیار کی ہے اس شخص کے لیے جو اپنے مقصد کو بلا دیتا ہے،
جس کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ کے اندر پکڑائے جائیں. فرمایا پینے کے لیے ان کو غسلین، یہ گندا مادہ جو انسان کے جسم سے پیپ اور ریشے کی شکل میں نکلے گا، یہ اس کو دیا جائے گا پینے کے لیے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَلَوْ أَنَّ دَلْوًا مِّن غِسْلِينَ يُحْرَقُ فِي الدُّنْيَا، اگر اس غسلین مادے کا ایک ڈول دنیا کے اندر بہا دیا جائے نا، ایک ڈول جو جہنمیوں کو پینے کے لیے ملے گا، ایک ڈول اگر زمین کے اوپر بہا دیا جائے، زمین کے اندر کوئی بھی جاندار شے باقی نہ بچے. یہ اس شخص کے لیے جس نے اپنے مقصد کو بڑھا دیا، جس نے اپنے مقصد صرف دنیا رکھا. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جہنم میں جانا تو دور کی بات ہے، جہنم کے عذابوں کو برداشت کرنا تو دور کی بات ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جامع ترمذی کی روایت ہے، یہاں تک فرمایا لو ان احد مات حزنا، کسی شخص کو اگر قیامت والے دن خوف کی وجہ سے موت آنی ہوتی نا، خوف کی وجہ سے، لمات اہل النار، جہنمی جہنم کے عذاب کو دیکھ کر ہی مر جاتے، عذاب کو دیکھ کر ہی مر جاتے. کیسے برداشت کریں؟ کہاں کھڑے ہیں ہم؟ اگر عید کا نام لیتے ہو، عید کماتے ہوئے روزے نہیں رکھنے. عید کوئی بار بار آنی، میں کھپ جاتا ہوں، مجھ سے روزہ نبھایا نہیں جاتا. گارنٹی ہے کہ عید کے لیے جو مال کمایا ہوا ہے وہ میں نے اور آپ نے استعمال بھی کرنا ہے یا نہیں؟ میں نے اور آپ نے وہ مال استعمال بھی کرنا ہے یا نہیں؟ روزے چھوڑ رہے ہو اس دنیا کے لیے جو میری ہے ہی نہیں ہے، جو میری نہیں ہے. اللہ رب العزت بعض اوقات دنیا کے اندر ہی مجھ سے چھین لیتا ہے، میرا رزق مجھ سے دنیا کے اندر چھین لیتا ہے. میں نے ایک بہت بڑے تاجر کو انتہائی سادہ غذا کھاتے ہوئے دیکھا. ڈاکٹروں نے روک دیے، آپ نے سالن نہیں کھانا، آپ نے یہ نہیں کھانا، آپ نے وہ نہیں کھانا. مال ہونے کے باوجود بھی میرے زندگی کے اندر بھی وہ مال اگر میرا نہیں ہے تو کل جب میں مر جاؤں گا تو پھر وہ مال کیسا بنے گا؟ تمہارے شہر کے ایک بہت بڑے تاجر کو میں جانتا ہوں، وہ دنیا سے جب رخصت ہوا تھا نا، ابھی اس کا تیسرا دن نہیں گزرا تھا، اس کی اولاد میرے پاس اس مسجد کے اندر آئی تھی کہ ہمیں بتاؤ کہ ہم نے اپنے باپ کی جائیداد کو تقسیم کیسے کرنا ہے. تیسرا دن بھی نہیں گزرا تھا، تم کہتے ہو میرا مال، میں نے کمایا، میں نے یہ کچھ کیا، یہ میرا ہے. آپ کا نہیں. آپ کا کیا ہے؟ آپ کی یہ کتاب ہے، آپ کی نمازیں ہیں، آپ کے روزے ہیں، آپ کی نیکیاں ہیں، آپ کے اعمال ہیں، وہ آپ کا ہے، یہ آپ کا نہیں ہے. اس دنیا میں سے میرا کیا ہے؟ چند گز کا کفن کا ایک ٹکڑا ہے میرا، چند گز زمین ہے میری، وہ میرا اصل مکان ہے. میں نے اور آپ نے اس مکان کی تیاری کے لیے کتنا متاع جمع کیا، کتنا مال جمع کیا ہے قبر کی روشنی کے لیے، قبر کی روشنی کے لیے. کورونا کے ایک مریض انہوں نے بتایا کہ میں 14 دن اپنے کمرے کے اندر رہا. کتنے دن؟ 14 دن. کمرہ کھلا ہے، اس میں روشنی بھی ہے، اس میں پنکھے بھی ہیں، باہر نکلنے کی امید بھی ہے. اور وہ ساتھی کہہ رہے تھے کہ چند دن گزرنے کے بعد میرا دل کرتا تھا کہ بھاگ جاؤں اپنے کمرے سے. اتنا کھلا کمرہ، اس سے اس انسان کے بھاگنے کا دل کرتا ہے. وہ کمرہ جو بالکل تنگ ہے، بالکل تنگ ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا قبر دباتی ہے انسان، کسی کو خوشی کے ساتھ اور کسی کو سختی کے ساتھ. جب سختی کے ساتھ دباتی ہے نا، اس قدر شدت کے ساتھ دباتی ہے، ادھر کی پسلیاں ادھر کو گھس جاتی. اس قبر کے اندر روشنی میں نے کتنی تیار کی.
اس قبر کے اندر بچھونا میں نے اپنے لیے کیسا بچھایا ہے، اس قبر کے اندر اپنا بستر میں نے کیسا استعمال کرنا ہے، کبھی ہم نے سوچا ہے؟ اگر یہاں شام آنے سے پہلے اپنے آپ سے سوال کرنا، یہاں اگر شام ہونے سے پہلے مجھے موت آ گئی تو میں اس قابل ہوں کہ میں اپنے رب کو منہ دکھا سکوں؟ میرے بھائیو، یہ میرا مقصد ہے۔ فرمایا کہ جہنمی، اگر کسی کو جہنم قیامت والے دن موت آنی ہوتی نا تو جہنمی جہنم کے عذاب کو دیکھ کر ہی مر جائے۔ اور پھر فرمایا پکارے گا انسان، وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ، یا اللہ موت ہی دے دو، یا اللہ موت ہی دے دو۔ پکارے گا، التجائے کرے گا، روئے گا، گڑ گڑائے گا، یا اللہ موت ہی دے دو۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے نہیں، اب تو موت بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت والے دن ایک کافر کو لایا جائے گا، ایک کافر کو اللہ کی دربار کے اندر، اس سے مالک سوال کریں گے، اللہ رب العزت سوال کریں گے، اگر تجھے اس دنیا کے برابر سونا دے دیا جائے اور کہا جائے کہ تم اس کو صدقہ کرو، فدیے میں دے کر تم جہنم کے عذاب سے چھٹکارا حاصل کر لو، تو دے دو گے؟ کہ کہا یا اللہ ہاں دے دوں گا۔ اللہ رب العزت فرمائیں کہ تم نے کتنے گھاٹے کا سودا کیا ہے، ہم نے دنیا کے اندر تم سے بہت کم مطالبہ کیا تھا، بہت کم مطالبہ، بہت کم مطالبہ ہم نے تم سے کیا تھا۔ اللہ رب العزت کا قانون کیا ہے؟ اللہ رب العزت کے وعدے کیا ہیں؟ تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے وقت نکالو۔ اللہ کیا دے گا؟ اللہ کیا دے گا؟ جو آخرت کے اندر انعامات ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، دنیا کے اندر فرمایا املأ قلبک غنا، نبی علیہ السلام نے وہی والی زبان سے اللہ رب العزت کا کلام سنایا ہے۔ کم از کم مومن اور مسلمان کو تو یقین ہونا چاہیے پیغمبر علیہ السلام کی اس حدیث کے اوپر، املأ قلبک غنا، فرمایا میں تیرے دل کو غنی کر دوں گا، وَيَدَيْكَ رِزْقًا، تیرے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا، تو رزق سے پیچھے نہیں بھاگے گا۔ اسی لیے کہنے والوں نے کہا دنیا کا مال، دنیا کا پیسہ، دنیا کی جائیداد یہ ایک کتے کی مانند ہے، کتے کی مانند، تم اس کے پیچھے پیچھے بھاگو گے یہ تمہارے آگے لگ کے بھاگے گا، اور تم اس سے دور بھاگو گے یہ تمہارے پیچھے پیچھے بھاگے گا۔ اور حقیقت کے اندر بالکل صحیح نقشہ کھینچا ہے جس نے بھی کھینچا۔ اللہ رب العزت کا وعدہ، تیرے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا، تیرے دل کو غنی کر دوں گا، لیکن میرے بندے یاد رکھو اگر تم نے میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا، میری عبادت کے لیے وقت نہ نکالا، املأ قلبک فقرا، میں تیرے دل کو فقیر کر دوں گا، تو عبادتوں کو بھی چھوڑے گا، مجھے پیسہ مل جائے، مجھے مال مل جائے، مجھے یہ مل جائے، مجھے وہ مل جائے، تو اپنے بھائیوں کی جائیداد کے اوپر بھی قبضے کرے گا، اپنی بہنوں کی جائیدادیں بھی کھائے گا۔ ابھی کل ہی مجھے ایک ساتھی بتا رہے تھے، ادھر گاؤں ہے نکی مانے کی، وہاں کا ایک نوجوان 4 ایکڑ زمین ہے، 4 ایکڑ زمین، جائیداد کی ہوس کے اندر آ کر اس نے اپنے باپ کو باپ کو قتل کیا اور قتل کر کے نہر کے اندر پھینک دیا۔ 4 ایکڑ زمین کی کیا حیثیت ہے؟ جب انسان درندہ بن جائے، انسان درندہ کب بنتا ہے؟ جب اپنے مقصد کو بلا دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت کو راضی کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اس کائنات کے اندر سب سے آسان کام اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، اور سب سے مشکل کام دنیا والوں کو راضی کرنا ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے ہم آسان کام